بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مکہ والوں کافروں سے کہیے کہ میں اس قرآن پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ یہ دعوت و تبلیغ میں غایت درجے کے اخلاص اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ معلوم ہوا کہ داعی کو، مبلغ کو اور دینی کام کرنے والے کو اپنے دینی کام پر کسی سے اجرت کا مطالبہ کرنا یہ شان شان نہیں ہے۔ دینی کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، آخرت کے نفع کے لیے ہو۔ عموماً جو دین کو لوگوں نے پیشہ بنا رکھا ہے ان لوگوں کو اس آیت سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں قل کہیے لأہل مکہ، مکہ والوں سے، لا اسألکم علیہ اجر، کہ میں اس پر یعنی قرآن پر کوئی اجر صلہ نہیں مانگتا، تو ہی جو صلہ تم مجھ کو دو گے میں اس کا طالب نہیں ہوں۔ ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر للعالمین، مگر سارے عالم کے لیے نصیحت کی چیز۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن نصیحت کی چیز ہے، اجرت کی چیز نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ ان نافیہ ہے، ہوا ضمیر قرآن کی در لوٹ رہی ہے۔ فرمایا مل قرآن، نہیں یہ قرآن مگر ذکر، نصیحت للعالمین، سارے عالم کے لیے، یعنی انسان کے لیے بھی جنات کے لیے بھی۔ لفظ عالمین سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے عالم کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے عام ہے، سب کے لیے، انسان ہو جنات ہوں۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے افضل ہے، کیونکہ جتنے بھی کمال کے صفات ہیں، شرف سعادت کی خوبیاں ہیں، وہ دوسرے نبیوں میں متفرق طریقے پر کچھ جزوی طور پر پائی جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب مجموعی طور پر کلی اعتبار سے موجود ہوئی۔ سارے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت قرآن کے ذریعے انسان کے لیے، جنات کے لیے۔ وما قدر اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق۔ مرادی سے یہودی لوگ ہیں، انہی کے اوصاف کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے انہوں نے نہیں جانی۔ اللہ کی عظمت جو ہے اس کی حق انہوں نے ادا نہیں کی، اللہ کی معرفت کے مطابق انہوں نے معرفت حاصل نہیں کی، یعنی جس کا ان کو مکلف کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی معرفت کے حق کے مطابق ہم نے معرفت حاصل نہیں کی۔ تو یہاں معرفت سے مراد معرفت حقیقیہ ہے جس کی آپ نفی کر رہے ہیں، اور جو مکلف کیا گیا تھا یہودیوں کو اور دوسروں کو بھی وہ معرفت تکلیفیہ ہے، یعنی جیسے انسان کی طاقت کے بقدر معرفت ہونی چاہیے تھی اس طرح کی معرفت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ اسی لیے مصنف نے کہا ما عظموا حق عظمتہ،
یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق، یعنی اس کی تعظیم نہیں کی اللہ کی عظمت کے حق کے مطابق، یا یہ کہ ما عرفو حق کا معرفت، اللہ کے معرفت کے حق کے مطابق انہوں نے معرفت حاصل نہیں کی، یعنی جس کا ان کو مکلف کیا گیا تھا۔ لہذا آیت اور جو حدیث میں ہے سبحانک ما عرفناک حق معرفت کا، اس میں کوئی تعارض نہیں رہے گا، دونوں کی توجیہ الگ ہے۔ یہاں جو یہودیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے وہ معرفت تکلیفیہ حاصل کرنے کے اعتبار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے جو نفی کی وہ معرفت حقیقیہ کے اعتبار سے، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جتنا حکم دیا گیا تھا اس طرح تعظیم نہیں کی، ویسی معرفت حاصل نہیں کی۔ اذ قالو، جبکہ انہوں نے کہا، یہ اذ قالو قدرو سے ظرف ہے، وہ قدر نہیں کی اللہ کے حق کے بقدر، ظرف لائے، یعنی اس وقت جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اصل میں کچھ یہودی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کٹ حجتی کر رہے تھے، خواہ مخواہ الجھتے تھے، مثلا یہی کہ اللہ نے کسی پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو اس کے رد میں کہلوایا گیا پھر کہیے آپ کہ حضرت موسیٰ جو کتاب لے کر آئے وہ کس نے نازل کیا ہے؟ جبکہ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ رہے تھے قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے نازل نہیں کیا کسی انسان پر کچھ بھی، تو آپ ان سے کہیے کون ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا جسے لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے؟ وہ کتاب نورن، جو کہ نور ہے، یہ ترکیب میں حال ہے، دراحال ہے کہ وہ روشنی کا سامان ہے، یعنی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات میں بالکل واضح ظاہر ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی رہنمائی کا سامان۔ یجعلونہ قراتیس، یجعلون تجعلون دونوں قرات ہے یہاں بھی اور نیچے میں، یبدون تبدون یخفون تخفون تینوں جگہ پہ یا اور تا کی قرات ہے، اسے یہ لوگ کرتے ہیں قراتیس، قرطاس کی جمع ہے، کاغذ کے اوراق والے، یعنی جسے لکھتے ہیں دفاتر مقطع، مختلف ٹکڑے الگ الگ رجسٹروں میں۔ اصل میں یہ اپنے فاسد مقصد کے لیے ایسا کرتے تھے کہ الگ الگ کر کے لکھے تاکہ ان کے منشا کے خلاف جو چیز ہو اس کو چھپا سکیں اور جو منشا کے موافق ہو اسے ظاہر کر دے۔ فرمایا یبدونہ، اسے وہ ظاہر کرتے ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزوں کو چھپاتے ظاہر کرتے ہیں، ای ما یحبون ابداہ منہ، اس میں سے جس کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ان کی مرضی کے خلاف ہو اسے چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اسے لکھتے نہیں رجسٹر میں یا لکھتے ہیں مگر لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صفات، رجم کی آیتیں وغیرہ جو تھی انہیں وہ چھپایا کرتے تھے، کہتے اور بہت ساری باتوں کو چھپاتے، ان میں سے جو اس کتاب تورات میں تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، یہودیوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی کتاب پر ناز کرتے اتراتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب کے ذریعے سے بھی تم کو وہ باتیں نہیں بتائی گئیں جو قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اے یہودیوں، تم کو تعلیم دی گئی، سکھایا گیا وہ قرآن میں جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم ولا آباؤکم، نہ ہی تمہارے آبا اجداد، من التورات، تورات سے، بے بیان ما، کیسے اضافی علم اس قرآن کے ذریعے، کہہ رہے اس بات کو بیان کر کے جو ان پر مشتبہ تھی، واختلفتم فی، اور جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، وہ سب قرآن کے ذریعے سے ظاہر کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ قل اللہ، آپ کہیے اللہ ہی ہے جس نے کہ اس کو اتارا، ای لم یقولوا، اگر یہ لوگ یہ نہیں کہتے تو اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے آپ بھی کہیے کہ اللہ نے نازل کیا، اتارا۔ ثم ذرهم فی خوضہم، پھر آپ انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنے باطل کے اندر یلعبون، مست رہیں، کھیل کود کرتے رہیں۔
فی خوضہم، یہ متعلق ہے یا تو زر سے متعلق ہے یا یلعبون سے متعلق ہے. آپ انہیں چھوڑیے ان کے باطل میں. انتہائی درجے کی بے نیازی کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو باطل میں پڑے ہوئے مست رہیں، اگر وہ سمجھتے نہیں، راہ راست پر نہیں آتے تو ان کو اپنے حال پر رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے. فکر کرنی ہے لیکن اس سے ٹینشن نہیں لینا ہے. آپ چھوڑیے ان کو ان کے خوض باطل میں پڑنے میں، یلعبون کہ وہ مست رہیں، کھیل کود کرتے رہیں. وہذا یہ یعنی قرآن، کتاب ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے، ای قبل من الکتب اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی. وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈراویں. لِتُنذِرَ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کے ساتھ، وَلِيُنذِرَ تاکہ یہ یعنی قرآن ڈراوے، ضمیر قرآن کی طرح لوٹے گی، تار یا کے ساتھ، یہ عطف ماقبل کے معنی پر. اصل میں لِتُنذِرَ میں لام علت کے لیے ہے اور ماقبل میں کوئی علت نہیں ہے، اس لیے مصنف توجیہ فرما رہے کہ ماقبل مبارک مصدقن، یہ جو اسم فاعل آیا ہے یہ اسم فاعل علت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ مشہور ہے کہ حکم کو اگر مشتق پر معلق کرے تو اس سے حکم کی علت نکلتی ہے. اور مبارک اور مصدق یہ اسم فاعل اسم مفعول ہے، مشتق ہے. مبارکن اسم مفعول، مصدقن اسم فاعل، یہ مشتق ہے. اور مشتق پر حکم کو معلق کرنا یہ علیت کو بتاتا ہے. مطلب یہ کہ برکت کے لیے، تصدیق کے لیے. تو لفظاً تو ماقبل میں علت نہیں ہے لیکن معنن علت ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ یہ عطف ہے ماقبل کے معنی پر. ای انزلنا ہم نے اس کو اتارا برکت کے لیے اور تصدیق کے لیے. وَلِتُنذِرَ اور اس لیے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈراوے القریٰ ساری بستیوں کی اصل کو جو مرکز ہے، مراد اس سے مکہ ہے. ومن حولہا اس کے ارد گرد والے، اس سے مراد سارا عالم ہے، ساری دنیا یعنی مکہ والے اور سارے لوگوں کو. قرآن مکہ کو ام القریٰ کہتا ہے اس لیے کہ تحقیق یہ ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے مکہ پوری دنیا میں بالکل سینٹر ہے، مرکزی جگہ پہ ہے اور ساری دنیا اس کے اطراف ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مرکز ہونے کی وجہ سے اس کی سطح جغرافیائی اعتبار سے دنیا کی ساری زمینوں کی سطح سے بلند ہے. اور وہاں جو کعبہ ہے، کعبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند حصہ، کعب کے معنی ابھرنے بلند ہونے کے، اور وہ حصہ کعبے کا سارے عالم کے تمام زمین کی سطح سے بلند حصہ ہے. تاکہ آپ ڈراوے ام القریٰ، ام قریٰ کو، ساری قریٰ قریہ کی جمع ہے، ساری بستیوں کی اصل مرکز اور اس کے ارد گرد والے یعنی مکہ والے کو اور سارے لوگوں کو. والذین یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہم علی صلاتہم یحافظون اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اس آیت سے یہودی لوگ جو بظاہر اپنے کو ایمان والے کہتے تھے ان کو نکال دیا، چونکہ وہ ایمان والے اس وقت ہوں گے جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے. محض آخرت پر ایمان یہ کافی نہیں ہے. ان کے ایمان کا آخرت پر جو ایمان ہے اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا جب تک قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے. یہ تو عقیدے کے اعتبار سے بتایا. عمل کے اعتبار سے وہ اپنی نماز کی محافظت رکھتے ہیں، خاص کر کے نماز کو ذکر کیا کیونکہ ساری عبادتوں میں افضل عبادت ہے، یعنی خوف من عقابہا اس کی سزا سے خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. ومن اور کون ہے، یہ من استفہامیہ نفی انکار کے لیے، کوئی نہیں، لا احد کوئی نہیں اس سے بڑا ظالم جو کہ اللہ پر جھوٹ گڑھے، جھوٹ کا بہتان رکھے.
مطلب یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے حالانکہ اس کو نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ مدعین نبوت جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوئے جیسے مسلمہ، کذاب، اسود عنسی، ان سب سے متعلق یہ آیت اور آج کے اعتبار سے قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی ان سب کے خلاف یہ آیت ہوگی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کا افطرا کرے، یعنی قصدن جھوٹ گڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرے، اسے نبی نہیں بنایا گیا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے حالانکہ لم ینبا، اس کو نبی نہیں بنایا گیا۔ او قالا، یا کہے کہ وحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے۔ افطرا کرے اللہ پر جھوٹ کا، یہ عام ہے، اب اس میں سے خاص چیز کو بیان کیا، یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ لم یوحی الیہ شیء، اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی بلکہ سب شیطانی وساوس ہیں، اس کے دل دماغ پہ مہر لگا دی گئی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، انا اعطیناک الکوثر، تو مسلم کذاب بدبخت نے کہا کہ اسی طرح مجھ پر بھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس نے خرافات بکے، کہا انا اعطیناک الاقعق فصلی لربک وضعق ان شانئک هو الابلغ، یہ سب خرافات مسلم کذاب کی طرف سے، اس کے رد میں آیت ہے، اس کی طرف وحی نہیں کی گئی۔ یہ آیت مسلم کذاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا من قال، مصنف من نکالا، اشارہ کیا کہ یہ ماقول برعطف ہے، من اظلم ممن افترا ومن اظلم ممن قال، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہے سأنزلو، کہ میں نازل کرتا ہوں اسی طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا، اور یہ مستہزئون، استہزاء کرنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس طرح کی بکواس کی تھی۔ قالو، لوگ کہتے لو نشاء، اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں جیسے محمد کہہ رہا۔ تو بہرحال چاہے نبوت کا دعویٰ کرے یا وحی کا دعویٰ کرے یا اس طرح کی بکواس کرے، ان سب کے خلاف یہ آیت ہے، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔